بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ حضرت کا جو بیان ہے بہت عام ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو ہمارے اکابر تھے، چاہے وہ تھانہ بون کے حضرات ہوں یا دارالعلوم دیوبند کے حضرات ہوں، سہارنپور کے حضرات ہوں، گنگو کے حضرات ہوں، جہاں بھی ہمارے جو بڑے اکابر تھے، حقیقی معنی میں جو اس کی اصل جانشینی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کو دی۔ اور اگر کسی کو یہ سیکھنا ہو کہ حق بات کیسے کہی جاتی ہے، باطل کی تردید کیسے کی جاتی ہے، فقہی مسائل میں اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، اپنے بزرگوں سے کیسے اختلاف کیا جاتا ہے، اختلاف کے ساتھ ادب کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے، اور فتوے میں الفاظ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اس کی انتہا کیسے ہوتی ہے، یہ چیز اگر سیکھنا ہو تو میرے خیال میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بہت اللہ نے ان کو، میں جو کہ بہت یہ کتابیں پڑھی ہیں، ملفوظات، مواعظ، سوانح، بہت ساری تاریخوں میں بہت سارے جو ایسے فرقے تھے جن کو ہم یہاں گمراہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا فرق ضالہ ہیں، ان پر جو جتنی بھی گفتگو میں نے کہیں پڑھی ہے، سنی ہے، اس میں جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معیار ہے وہ اتنا بڑا معیار ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، پورے ہندوستان میں شاید کوئی ثانی نہ ملے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بہت وسعت ہوتی ہے، ان کے کلام کا دامن ماشاءاللہ بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن کسی مفتی کے ہاتھ میں اتنی وسعت اور اتنی احتیاط اور اتنی سچائی، کس طریقے سے وہ اپنے دامن کو بچا بچا کے چلتے ہیں، میں سمجھتا ہوں مفتی حضرات کو اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لینا چاہیے۔ تو آج جو حضرت نے بیان فرمایا اس کو زیادہ زیادہ پھیلائیں، یہی ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہی سیرت ہے، اور یہی نافع چیز ہے۔ اور حضرت نے جس طریقے سے فرمایا جذباتیت اور نعرے بازی وغیرہ، اس سے اب موجودہ حالات میں اس کے فسادات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا حضرت نے متنبہ کیا ہے، متوجہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ حضرت کی اس گفتگو کو، چاہے وہ آڈیو کی شکل میں ہو یا تحریر، اس کو لکھی ہوئی تحریر ہو، اس کو زیادہ زیادہ پھیلانا چاہیے، جی ٹی آر میں بھی دینا چاہیے، اور تمام ہمارے جتنے بھی فضلاء کرام ہیں جامع الرشید کے، جتنا ہمارا بڑا حلقہ ہے وہاں باقاعدہ اس کو ڈیزائن کر کے اچھے طریقے سے پھیلانا چاہیے۔ اور میں دارالفتاح کے اساتذہ کو، مفتی حضرات کو پھر ایک مرتبہ نصیحت کروں گا کہ آپ کے الفاظ کیا ہونے چاہیے فتوے میں، اور آپ کے فتوے کے الفاظ کے اندر کتنی جامعیت اور مانعیت ہو، اور اس کے دامن میں کتنی وسعت ہو، تاکہ آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں۔ جتنے حالات میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اور آج کل تبدیلی تو بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، تو الفاظ کا انتخاب ایسا رکھیں کہ اس میں مستقبل پہ کم از کم 20 25 50 سال تو اس میں تبدیلی نہ کرنی پڑے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔